السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس حوالے سے محترم بھائی کا سوال ہے۔ تو محترم بھائی اس میں 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک مغرب سے پہلے جو وقت ہے، کسی وقت بھی آپ بلند آواز سے تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اسی طرح جو ہے ان دنوں کی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے 10 راتوں کی۔ بڑی فضیلت والے یہ ایام ہیں، دن ہیں، راتیں ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ بلکہ حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر ضرور۔ باقی دوسری بات کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا ان دنوں میں اس عشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، عبداللہ بن عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ وہ 9 تاریخ یعنی 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر تو 13 ذوالحجہ مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات کہتے تھے۔ تو ان موقوف روایات کی روشنی میں جو ہے 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز سے فارغ ہونے تک جو ہے وہ تکبیرات کہی جا سکتی ہیں، یعنی یہ موقوف روایات۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیریں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا یہ قرآنی آیت سے ثابت ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔